زبان نہ چاہیے حضرت بلال دے مقدر تو کہ آپ دا مالک اتھے مکہ دے اندر ستا رہا سینے تے پتھر رکھ رہا اے عارضی مالک امیہ بن خلف اس مالک نے ہاں تو بلال تکلیف برداشت کر رہا تو جڑا حقیقی مالک ہے اس دے کول بلال دی کی قدر ہے اس دے کول بلال دی کی قدر ہے کہ حضور فرمایا میں جنت وچ گیا تو بلال دے قدماں دی آواز میں اپنے اگے محسوس کیتی تو جی اگر حضور دے غلاماں دی یہ کیفیت ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سود کھانا شروع کر دیتا زکات دینا بند کر دیتی دیکھو جڑے زکات نہیں دینے وہ جہنم دے انگارے کھا رہے ہیں اور جڑے سود کھینے انہوں نے پیٹ دے اندر سپن جڑے اندروں نہ ڈس رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج تو واپس آئے نا آپ نے 3 انعام دیتے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہلا انعام دیتا گیا 5 نمازاں دوسرا آپ سورہ بقرہ دی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اتو لے کے آخر تک تیسری یہ چیز کہ میرے رب ارشاد فرمایا اے میرے نبی جس بندے بھی تہاڈی امت جو شرک نہ کیتا نا میں اسا معاف کر دے سکتا اور گزشتہ 2 جمعہ دے اندر اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عظیم معجزہ بیان فرمایا آپ نے جو اللہ شانہ عطا فرمائیاں وہ بیان فرمایا اور اس جمعے یہ بیان کرساں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور دوزخ دا مشاہدہ کرایا گیا جنت اور دوزخ آپ نے دکھائی گئی اور اس دے وچ کیڑیاں چیزاں آپ نے ویکھیاں انہاں دا بیان کرساں اور کوشش کرساں کہ اسی انہاں دے تے عمل پیرا ہوئیے جنہ چیزاں تو آپ نے بچنے دا حکم دیتا انہاں تو بچیے جنہ دا کرنے دا حکم دیتا وہ کریے جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے پتا اے او پیغمبرن جڑے اللہ دے خلیل ہیں اللہ تعالیٰ دی خلیل اور دوستن اور اے او پیغمبرن کہ جنہ دیتے اسی ہر نماز دے اندر جس ویلے آخنے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اتنے جلیل القدر پیغمبرن ساڑی نماز دے اندر کسی اور پیغمبر دا نام نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اسم گرامی اور حضرت ابراہیم حضور فرمایا میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کول گیا نا اور آپ بیت المعمور دے نال ٹیک لائی ہوئی بیت المعمور دے نال ٹیک لائی ہوئی اور بیت المعمور اے او جگہ جیڑی خانہ کعبہ دے بالکل اتے سینٹر وچ اور یہ فرشتیاں دا کعبہ یہ فرشتیاں دا کعبہ آپ نے اس دے نال ٹیک لائی ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سارا تو زیادہ میرے صورت دے نال مشابہت حضرت ابراہیم دی چونکہ آپ دے او جد امجد نا آپ دے جد الانبیاء و ناب فرمانی میرے صورت دے نال انہوں نے کیا ایسی مشابہت ایسی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب میں واپس آن لگیا نا تے 2 چیزاں جنہ دے بارے حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم فرمایا تو میری طرفوں اپنی امت آن دے بھائی میری طرفوں اپنی امت کتنی عظیم امت ہے کہ جنہ واسطے نبی سلام بھجوا رہے ہیں اللہ دے نبی کی کر رہے ہیں سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے تسی ویسو نا زمین تے سارا تو پہلی چیز ہے اپنی امتاں میری طرفوں سلام عرض کرنا کمال اور نبی اور کمال اس دی امت کہ جنہ دی طرف سلام بھیج رہے ہیں تے نبیاں دی بھی نبی نبیاں دی بھی نبی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایک تو سلام دینا میری امت نو، اور دوسرا اپنی امت میری طرفوں ایک پیغام دے بھائی جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، اس دے وچ جیڑا تسی پودا لے سو نا وہ بڑا جلدی پھل پھل لے کے آنا، بڑا جلدی ودنا۔ فرمایا تسی اپنی امتاں میری طرف یہ آکھے اس جنت دی زمین دے اندر پودے لاؤ، اور پودے کیڑے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ فرمایا اس دی اللہ تعالیٰ دی تحمید بھی ہے، اللہ تعالیٰ دی تسبیح بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دی تکبیر بھی ہے، اور لا حول ولا قوت یہ بھی کلمات موجود ہیں۔ فرمایا میری امت خبر دے کہ اساں زیادہ تو زیادہ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھ سو اللہ تعالیٰ جنت دے اندر اسے قدر تواڈے نام دے درخت لے سی، تواڈے نام دے درخت۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ میں جب جنت دے اندر گیا نا، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ دی آواز سنی، قربان نہ چاہیے حضرت بلال دے مقدر تو کہ آپ دا مالک کتھے مکہ دے اندر ستا رہا، سینے تے پتھر رکھ رہا، اے عارضی مالک امیہ بن خلف، اس مالک نے ہاں تو بلال تکلیف برداشت کر رہا، تو جڑا حقیقی مالک ہے اس نے کول بلال دی کی قدر ہے، اس دے کول بلال دی کی قدر ہے کہ حضور فرمایا میں جنت وچ گیا تو بلال دے قدماں دی آواز میں اپنے اگے محسوس کیتی۔ تو جی اگر حضور دے غلاماں دی یہ کیفیت ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور حضور جب واپس آئے نا تو پوچھا ہے بلال ایک کیڑا عمل تسی کرنے ہو جس دی وجہ تو تہاڈے قدماں دی چاپ آہٹ میں اپنے اگے محسوس کیتی۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو بڑا عمل کوئی نہیں، صرف اے عمل میں کرنا جس ٹائم وضو کرنا اس نال میں نفل نماز جس قدر ہو سکے پڑھ گینا، جس قدر ہو سکے پڑھ گینا۔ اس تو علماء لکھیا کہ جس ٹائم بھی وضو کرو کوشش کرو ٹائم اگر موجود ہے تحیت الوضو پڑھ لو، تحیت اور حضور فرمایا جس بندے چنگی طرح وضو کیتا اور 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو پڑھیں، فرمایا جنت اس واسطے واجب ہو گئے نہیں، جنت اس واسطے۔ اور حضور فرمایا میں جب جنت وچ گیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا میں محل دیکھا بڑا خوبصورت، اور اس محل دے تے لکھا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا محل ہے۔ فرمایا میں اس کے اندر داخل نہیں ہویا، میں واپس آ گیا اور آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دسا اے عمر میں جنت بڑا خوبصورت تہاڈا محل ویکھ کے آیا، لیکن ماں تساں دی غیرت یاد آ گئی اس واسطے میں اس محل دے اندر داخل نہیں ہویا۔ اور کمال انہوں نے جو نیاز مندی کا اختیار لہجہ اختیار کیتا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تہاڈے تے بھی غیرت کرے سا، کیا میں تہاڈے نال بھی غیرت کرنی؟ نہیں نہیں تسی داخل ہو جو ساڈے واسطے باعث عزت اور شرف ایسی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں جہنم اس لے کے جایا گیا، میں دیکھا ایک فرشتہ بندے نو عذاب دے رہا، اس دے سر دے تے پتھر مرے نا، کہ مرے نا پتھر، اور اس دا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا، تھوڑی دیر تو بعد وہ سر دوبارہ جڑ گئے نا، وہ بہت پتھر مرے نا، بہت سر اس دا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا۔ جبرائیل دسن لگی یا رسول اللہ او بندہ جس ویلے فرض نماز دا وقت آنا یا اس دا سر بھاری ہو گئے، یہ سر بھاری ہو گئے، یہ نماز واسطے مسجد نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنا، اج اساں یہ عذاب دیتا جا رہا۔ اساں دیکھنا چاہیے ساڈا کی کردار ہے، اذان ہونی تے اسی مسجد آنے ہیں یا نہ ہونے، اتنے ساری سہولت موجود ہیں
ہیٹر بھی موجود ہیں، پانی بھی گرم ہے، صفا بھی موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی اسی لبیک نہ آخنے اللہ تعالیٰ دا حکم جس ویلے سنینے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لبیک نہ آخنے. اور دیکھو حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا اساں اس قدر عذاب دیتا جا رہا، سر پتھر نہ توڑے جا رہا، دوبارہ جوڑا جا رہا، اور فرمایا اس طرح اساں عذاب دیتا جا رہا سی. فرض نماز دی قدر. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھیا کچھ لوگ جنہوں دے شرمگاہ دے اگے اور پیچھے کپڑے دے دھجیاں چیتھڑے کپڑے دے، اور فرمایا او جانوروں کی طرح جہنم دے چگنے پین، چرنے پین، کھا کی رہن جہنم دا کانٹے دار درخت زقوم وہ کھا رہے اور جہنم دے انگارے اور پتھر کھا رہے. میں پوچھے جبرائیل اے کون؟ کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے او لوگن جڑے اپنے مالن دی زکات ادا نہیں کرے نے، اپنے مالن دی زکات ادا نہیں کرے نے. آج انہاں دی اے حالت ہے کہ اے جہنم دے پتھر کھا رہے اور جہنم دے اگ دے انگارے کھا رہے. جب دیکھا میں کہ کچھ لوگ اے جن جنہوں دے پیٹ کوٹڑیاں کی طرح بڑے بڑے، پیٹ کوٹڑیاں کی طرح بڑے بڑے انہوں دے پیٹ ہیں، اور پیٹ دے اندر سب موجود ہیں جہنم دے اندر، اور وہ سب باہروں نظر آ رہے ہیں، باہروں نظر آ رہے ہیں. میں پوچھا اے جبرائیل اے کون لوگ ہیں؟ کہ حضرت جبرائیل عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او لوگ ہیں جڑے سود کھینے، جڑے آج ایسا کی کیتا، آج ایسا سود کھامنا شروع کر دیتا، زکات دینا بند کر دیتی. دیکھو جڑے زکات نہیں دینے وہ جہنم دے انگارے کھا رہے ہیں، اور جڑے سود کھینے انہوں دے پیٹ دے اندر سپن جڑے اندروں نہ ڈس رہے اور فرعونی جانوروں نہ روند رہے، فرعونی جانوروں نہ روند رہے. حضور علیہ السلام فرمایا میں کچھ لوگ دیکھے جنہوں نے ناخن تانبے دے، جنہوں نے ناخن تانبے دے، تانبا سخت بات ہونی تاں تو سارے کو پانی گرم کرنے واسطے پرانے زمانے جڑے مٹ ہونے کہیں ہونے تانبے دے سخت بات ہونی. میں کچھ لوگ دیکھے جنہوں نے ناخن تانبے دے اور وہ اپنے ناخناں دے نال اپنا سینہ نوچ رہے، اپنا چہرہ نوچ رہے، اپنے پہلو نوچ رہے، اور اپنے ہی گوشت کٹ کے اپنے منہ دے اندر پا رہے، کچا گوشت جہنم دے اندر. ان جانور دا کچا گوشت کھانا مشکل ہے تو بات انسان دا تو پھر اپنا. حضرت جبرائیل فرمایا اے او لوگن جڑے بانے تو لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دینا، بانے تو لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دینا. آج کل سارے محبوب مشکلات دوسرا نے گلے شکوے کرنا، اس سے بغیر ساری گپ دے چاشنی نہیں آنی، لذت ہی نہیں آنی. تو فرمایا اے او لوگ ہیں جڑے غیبت کرے نے، جڑے کی کرے نے غیبت کرے. اس واسطے صوفیاء فرمانن اذا تم العقل نقص الکلام، جس ویلے کسی بھی بندے دی عقل مکمل ہوگا نہیں نا اس کی گفتگو کم ہوگا نہیں، اس کی گفتگو کیا ہوگا نہیں کم ہوگا نہیں. اساں پتا کہ جتنا زیادہ میں بول سا، آج کل لوگ آخنے جی ایسا پیکج لگایا موبائلوں دے پیکج، ساڑھے پیسے تو کوئی نہیں لگنے، گھنٹہ گھنٹہ گپ لانی، حالانکہ پتہ نہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کہ جیڑا بندہ بول رہا اس دے کول ایک فرشتہ موجود ہے، نگران موجود ہے جیڑا لکھ رہا، اور کل انہاں گلاں دا حساب دینا پوسی. اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کچھ لوگ دیکھے جہنم دے اندر جنہاں کو پاکیزہ گوشت موجود ہے بننا ہوا پیا ایک سائڈ تے، اور دوسری سائڈ تے گندا گوشت موجود ہے نجاست والا. اس پاکیزہ گوشت نہیں کھانے، اس گندے گوشت منہ دے اندر پا رہے اور کھا رہے، جس میں سمیل آ رہی ہے، جڑا پیپ زدہ
حضرت جبرائیل دسن لگے اے او لوگن جنہاں کول حلال بیویاں موجود ہیں لیکن وت بھی حرام والے پاسے بنے، وت بھی حرام والے پاسے بنے، یا اے او شورن بیویاں جنہاں کول حلال شور موجود ہے لیکن کس پاسے جا رہے، جنہاں میں بیویاں حرام والے پاسے، اے او لوگن اے عذاب کیوں حضوراں دکھائے گئے تاکہ حضور علیہ السلام اپنی امت آ کے کے دے من خبر دے من اور انہاں دی امت ان سارا کماں تو اپنے آپ بچا گنے، ان سارا کماں تو اپنے آپ بچا گنے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھا کہ ایک بیل ہے، بیل دان جساں اسی آخنے چھوٹے جے پتھر دے ایک سوراخ دے وچوں باہر نکلا جہنم دے اندر، اور دوبارہ اس پتھر دے اندر وہ داخل ہونا چاہ رہا لیکن داخل ہو سکنا نہیں، کوشش کرے نا میں اس پتھر دے اندر دوبارہ داخل ہو بنیا لیکن داخل نہیں ہو سکنا۔ حضرت جبرائیل دسن لگے اے آپ دے امت دے اس بندے دی مثال ہے جس کوئی گھڑی گل کیتی ماڑی گل کیتی اور باتیں جلے فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا اور اساں لگا کہ اگر میں ایک گل نہ کرا تو اتنی زیادہ لوگوں کی آپس ہی لڑائی نہ ہو گیا اور وہ اپنی گل واپس لینا چاہنا لیکن واپس لے سکنا نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک بندہ دیکھا کہ لکڑیاں کا ایک بھاری برکم گڈھا جساں آسیا نے اتنا زیادہ وہ بھاری ہے کہ وہ چاہ نہیں سکنا، زور لینا اس کو چاہیا نہیں لینا لیکن وقت بھی وہ لکڑیاں اور زیادہ پائی لینا۔ میں پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا اے او بندہ جڑے لوگوں نے امانتاں اپنے کول رکھنا ہے انہاں واپس نہیں کر سکتا کہ اور امانتاں لینا شروع کر دینے، اور امانتاں لینا شروع کر دینے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دے اندر لکھے ہوا دیکھا کہ جیڑا بندہ صدقہ کسیاں دینا اساں 10 گنا ثواب مل سی، اساں کتنا گنا ثواب مل سی؟ 10 گنا، اور جیڑا کسیاں قرض دینا اساں 18 گنا ثواب مل سی۔ کتنے گنا؟ 18۔ تو میں پوچھا بھائی ایک قرض دیتے اس قدر زیادہ ثواب کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے بھائی جیڑا بندہ صدقہ گینا تواڈے کو سوال کرے نا صدقے دا اس کو تو کچھ نہ کچھ چیز پیچھے موجود ہونی، تو جڑا قرض کا سوال کرے نا اس کو پیچھے کوئی چیز موجود نہیں ہونی۔ اس واسطے قرض دینے کا ثواب صدقے تو زیادہ، صدقے تو زیادہ، اور قرض خاں جس قدر تسی مہلت دینے راسو ٹائم آ گیا اس پیسے واپس نہیں کیجیے مجبور ہے اور نہیں کر سکنا، فرمایا جس قدر تسی مہلت دے سو نا ہر روز تسا جتنا قرض دیتا اس کے برابر صدقے دا اجر تسا ملنا راسی، صدقے دا اجر تسا ملنا راسی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک جگہ گیا نا تو ماں بڑی جنت چو پیاری خوشبو آئی، میں پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی؟ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرعون اس دی ایک باندھی جیڑی اس دی بیٹیاں کنی پھیرے نہیں ای فرعون دی نگرانی کرینی کی فرعون دی بیٹیاں کنی پھیرے نہیں، یعنی فرعون دی بیٹی دی ماشتہ اساں جڑے کنگی پھیرے دی، اور وہ حضرت موسیٰ تے ایمان لے آئی، حضرت موسیٰ تے ایمان لے آئی، اور فرعون کیا آخنے کہ میں خدا ہوں، بڑی پیاری گل ہے، فرعون کیا آخنے میں خدا ہوں، اور وہ باندھی اس اپنا ایمان چھپائے ہے، ایمان موسیٰ تے لے آئی، رب تے ایمان لے آئی لیکن اپنے ایمان دے پردہ پائے ہے۔ ایک دن جو ہے وہ فرعون دی بیٹی بھی کنگی کر رہی نا تے کنگی کرے نہ کنگی ہاتھ چو ڈٹھی، جلے ہاتھ چو ڈٹھی نے تو تلو کنگی چامن لگی تو آخاس بسم اللہ، کیا آخاس بسم اللہ، جلے اللہ کا نام لے آس نا تو وہ فرعون دی بیٹی جو کہ اسی دی کنگی کرے نہیں پی، وہ پوچھنی کہنا میرے باپ فرعون کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس کا ہاں میرا رب اللہ،
میرا رب اللہ جڑا تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون دا بھی رب ہے۔ وہ فرعون کی بیٹی وہ اپنے باپ کو چلی گئی، شکایت لائی اس بس ساڑی نگرانی، اور او تساں رب نہیں منے نہیں، او رب منے نہیں تا اللہ منے نہیں۔ فرعون اساں بلا لیا اپنے دربار دے اندر، جس ویلے بلایا نا تو اساں کہ ہاں بھائی رب کون ہے؟ اساں کہا جی رب اللہ۔ اس چھوٹے چھوٹے بچے، اس بندی دی نگرانی دے چھوٹے چھوٹے بچے، اساں کہا ماں رب من، ورنہ تا میں تانبے دی دیگ دے اندر تیل گرم کر کے اس سٹ دیواں۔ اس کے نیچے اس آقا جی جو مرضی کر لو، جس ویلے کلمہ پڑھ لیا تو پھر واپسی کوئی نہیں، جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ اس نے بڑے بچے اس کی نظروں کے سامنے تیل گرم کیتا گیا اور اس کے بچ سٹے گئے، وہ خاموش کھڑی رہی۔ ماں تو ماں ہونی ہے، چھوٹا شیر خار بچہ، دودھ پینا بچہ اس کی گود چیا۔ جس ویلے اس بچے کی واری آئی نا تے او جڑے فرعون دے نوکر ہے انہاں چھک کے بچہ اس کی گود وچوں کڈیا تو وہ گھبرا گئی۔ ماں آئی نا بچہ جلے ویکھے اس کی کر گئی، گھبرا گئی۔ جلے گھبرائی ہے نا تو بچہ چھوٹا ہے دودھ پینا، اللہ تعالیٰ بچیاں زبان عطا کر دیتی، بچیاں زبان عطا کر دیتی، اور بچہ بول کے آخنا میری ماں صبر کر اسی حق دینا، میری ماں صبر کر اسی حق دینا۔ یہ بچہ بول گیا نا تو ماں بھی صبر کر گئی، بچہ پھینک دیتا گیا، وہ جل گیا بچہ اس تیل کے اندر۔ اور آخری باری جس ویلے آئی اس باندھی بھی اس آقا جی میری ایک ریکویسٹ ہے، میری عرض ہے کہ جس ویلے ساڑیاں ہڈیاں ہونا ساڈا میرے بچے نہیں تو میری ہڈیاں ایک ہی جگہ پہ دفن کی جان، ایک ہی جگہ پہ دفن اسامی سٹ دیتا گیا، اور انہوں نے ہڈیاں ایک ہی جگہ پہ دفن کر دیتی گئیاں۔ حضور جب معراج پہ گئے نا تو جنت جو خوشبو آئی، پوچھا جبرائیل کیسی خوشبو ہے؟ فرمایا اے اس باندھی بھی خوشبو ہے، اور اس نے بچیاں دی، اس نے بچیاں دی جنہاں جان دیتی، بات رب تعالیٰ انہوں نے ایک قدر کی تھی کہ جنت جو انہوں نے کیا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا میرا گزر ایک ایسی قوم تو ہویا جڑے ایک دن فصل لینے دوسرے دن فصل کٹ گئے جنت وچ، ایک دن فصل کاشت کرنے دوسرے دن فصل اساں کٹ گئے، اور تیسرے دن فصل بات اتری بات رہی ہے۔ میں پوچھا جبرائیل اے کون لوگن؟ فرمایا اے او لوگن جنہوں نے اللہ کے راستے کی ہجرت کی تھی، جنہاں اللہ کے راستے کی تھی ہجرت کی تھی۔ اور حضور علیہ السلام جب معراج تو واپس آئے نا آپ نے 3 انعام دیتے گئے۔ کتنے انعام دیتے گئے؟ 3۔ اور ساڈا ایک خواہش ہونی چاہیے جڑے انعام دیتے گئے نا انہوں دیتے اسی کی کریے؟ عمل کریے۔ حضور علیہ السلام آپ پہلا انعام دیتا گیا 5 نمازاں، 5 نمازاں۔ علماء آخرے نا فرض کا حج بھی ہویا یا فرض کی زکات بھی ہوئیے تے فرض نماز بھی ہوئیے، روزے بھی، لیکن روزے فرض ہوئے، حج فرض ہویا، زکات فرض ہوئی، جبرائیل اللہ دا حکم لے کے نازل ہوئے، تو جس ویلے نماز فرض کرنی اللہ نے اپنا محبوب آسمانوں پہ بلا کے اتنے فرض فرمائی ہے۔ اس قدر پیاری عبادت ہے۔ ایک 5 نمازیں لے کے آئے حضور۔ دوسرا آپ سورہ بقرہ دی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اتو لے کے آخر تک سورہ بقرہ دی آخری آیات، اور حضور فرمایا جس بندے راتی سمجھے تو پڑھ کے دیا نا ہر پریشانی تو ہر مسئلے تو یہ آیات اس میں کافی ہو گئے۔ دوسری یہ چیز، تیسری یہ چیز کہ میرے رب ارشاد فرمایا اے میرے نبی جس بندے بھی تہاڈی امت جو شرک نہ کیتا نا میں اساں معاف کر دے سا، میں اساں کے کر دے سا معاف۔ اج اے وقت ہے کہ اسی یہ ساری گلاں جڑیاں میں تہاڈے سامنے کیتیاں جنہاں تے عذاب ہے انہاں تے اپنے آپ کی کریے بچاویے، اور جنہاں تے انعام ہے انہاں تے کی کریے عمل پیرا ہوئیے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔